لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات ہو رہی تھی اس مقدس جنگ کے بارے میں جسے جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ مقدس لڑائی، یہ عظیم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کے خلاف مقرر فرمایا ہے۔ جب دنیا میں ظلم حد سے تجاوز کر جاتا ہے، بات چیت صلح صفائی سے بات نہیں بنتی، اور اسی طریقے سے ظالموں کو اپنی طاقت اور قوت پر غرور آ جائے، جب دنیا کے اندر ظلم کا دورہ ہو جائے، باطل کو حق قرار دینے کی کوشش کی جائے اور حق کی طاقتوں کو دبانے کی کوشش کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے ظلم کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ لڑائی کریں، اور وہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب ظلم حد سے تجاوز ہو جاتا ہے، حق کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ظلم کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کو، ظالموں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا جو حکم دیا ہے، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ ظلم کے خلاف لڑی جانے والی یہ جنگ جہاد کہلاتی ہے۔ جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے مقرر کی گئی ایک لڑائی ہے۔ حالات کے اعتبار سے مسلمانوں پر کبھی کبھی یہ لڑائی فرض اور واجب ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ لڑائی، یہ جہاد فرض اور واجب تو نہیں ہوتا، لیکن جو شخص اس میں شرکت کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہر مسلمان پر جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ ہر مسلمان پر جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب مسلمانوں کی بستی پر، مسلمانوں کی رہائش کی جگہوں پر اگر کوئی دشمن حملہ کرے، مسلمانوں پر ظلم و زبردستی کرے، تو دفاع کے طور پر اپنے بچاؤ کے لیے ہتھیار اٹھانا، لڑنا انتہائی ضروری ہے۔ اگرچہ کہ مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہو، لیکن پھر بھی جہاد کے لیے نکلنا، جم کر رہنا، ڈٹ کر لڑنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تلواروں کے چھائے میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تلواروں کے چھاؤں میں رکھا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو تم دشمن سے مجھ بھیڑ کی تمنا مت کرو، دشمن سے مجھ بھیڑ کی لڑائی کی، جنگ کی، اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی تمنا دل میں مت رکھو، کیونکہ میرے محترم بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا کرنے سے ہمیں منع فرما رہا ہے، تو بھلا وہ اسلام کسی ایسے کام کے کرنے کا ہمیں حکم کیسے دے گا جس سے خامخواہ فتنہ اور فساد پھیلے گا؟ میرے محترم بھائیوں، اسلام یہ امن و سلامتی کا مذہب ہے، اسلام یہ شانتی کا مذہب ہے، اسلام امن چاہتا ہے، اسلام سلامتی پسند، سلامتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ذرہ برابر بھی اس پر ظلم نہ کیا جائے، ذرہ برابر بھی اس پر ظلم نہ کیا جائے۔ لیکن جس طریقے سے اسلام دوسروں پر ظلم کرنے سے شدت سے منع کرتا ہے، اسی طریقے سے اسلام ظلم کو سنبھالنے یا ظلم کو سہنے، ظلم کو برداشت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جب اگر ظالموں نے شرارت کر کے مسلمانوں کی بستی پر، مسلمانوں کے ملک پر، مسلمانوں کی رہائش کی جگہوں پر اگر وہ حملہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے خاطر دفاع کے لیے وہ لڑیں، ان کے ساتھ جہاد کریں، اگرچہ کہ دشمن مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ حملہ کرنے والا، دشمنی کرنے والا یا پھر ظلم و ستم کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ لڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَلَفُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ بھڑیں، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ اگر وہ صلح کر لیں، لڑائی کو ختم کر لیں، پھر سے بھائی بھائی بن جائیں، تو یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر ان دو جماعتوں میں سے اگر کوئی جماعت باغی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق تیار نہ ہو جائے، راضی نہ ہو جائے اللہ کے فیصلے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اس باغی جماعت کے ساتھ سب کے سب مل کر اس وقت تک لڑیں جب تک کہ وہ باغی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی نہ ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ظلم کے خلاف لڑی جانے والی لڑائی صرف کافروں سے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں سے بھی ہو سکتی ہے، اگر مسلمان حقیقت میں ظلم کر رہے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یہ دین
جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری دین بنا کر کے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس دین کی دعوت و تبلیغ پوری دنیا کے اندر ہونی چاہیے، دنیا کے کونے کونے تک اس دین کی دعوت و تبلیغ پہنچنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس دین کی دعوت و تبلیغ کی ہمیں اجازت دیتا ہے اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں رکاوٹیں نہیں پیدا کرتا، تو اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کے ساتھ لڑیں، کیونکہ وہ ہمیں اجازت دے رہا ہے تو پھر لڑنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن اگر بلکہ اس سے پیار و محبت کے ساتھ، حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اسے دین سمجھائیں۔ لیکن اگر کوئی دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہمیں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کرنے سے روکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ لڑیں، اور اسی کا نام جہاد ہے، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 13 سال تک ظلم و ستم کو برداشت کیا، ہر قسم کی پریشانیاں، ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے دعوت دی، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن دشمن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے، ہجرت کر کے آئے، تو ہجرت کر کے آنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعوت و تبلیغ کے میدان کو دشمن نے بہت ہی تنگ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ان پر بھی ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ہتھیار اٹھائیں اور ان کے خلاف، ظلم کے خلاف جہاد کریں، ظلم کے خلاف جہاد کریں، اور یہ جہاد قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا حاکم، امیر المومنین اگر اعلان کر دے کہ سارے مسلمان دشمن سے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے نکل پڑیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں پر جہاد ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے حالات نہیں ہیں تو ایسی صورت میں جہاد کی اجازت ہے، لیکن کچھ شرائط اور کچھ ضوابط اور کچھ پابندیوں کے ساتھ واجب ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جہاد بھی دوسرے عبادتوں کی طرح یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ جہاد کرنا، میدان جنگ میں اترنا، تیر اور تلواروں کے بیچ میں اپنی جانوں کو قربان کرنا، اپنا خون بہانا، دوسرے عبادتوں کی طرح یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور جس طریقے سے دیگر عبادتوں کے لیے کچھ شروط اور کچھ ضوابط اور کچھ پابندیاں بنائی گئی ہیں، اسی طریقے سے جہاد کے لیے بھی کچھ شرطیں اور کچھ پابندیاں لاگو ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی جب جہاد کر رہا ہے تو ایک مشہور اور معروف جھنڈے کے تحت اسے جہاد کرنا ہے، ایک مشہور اور معروف جھنڈے کے تحت اسے جہاد کرنا ہے، جس جہاد کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کا مقصد حقیقی کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھے جھنڈے کے نیچے، اندھے جھنڈے کے ماتحت جہاد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اندھے جھنڈے کا مطلب یہ ہے کہ لڑنے والے کو لڑنے کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے کہ وہ کس لیے لڑ رہا ہے، تو وہ جہاد نہیں کہلاتا، وہ جہاد نہیں کہلاتا۔ تو جہاد میں ضروری ہے کہ مسلمانوں کا امیر ہو اور وہ کس مقصد کے لیے لڑ رہا ہے، اس مقصد کو مکمل طور پر واضح اور عیاں ہو۔ میرے محترم ساتھیوں، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی بلندی ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، ایسا لڑنا ہی جہاد کہلاتا ہے۔ صرف یہی لڑائی جہاد کہلاتی ہے۔ اگر کوئی زمینوں کے لیے لڑتا ہے تو وہ جہاد نہیں کہلاتا، اگر کوئی اپنے حق کے مطالبے کے لیے لڑتا ہے تو وہ جہاد نہیں کہلاتا، اگر کوئی ملک میں یا شہر میں یا دنیا کے اندر ڈیموکریٹ کو قائم کرنے کے لیے لڑائی لڑی جاتی ہے تو وہ جہاد نہیں کہلاتی۔ جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو لڑی جاتی ہے، وہی لڑائی اللہ کے راستے میں جہاد کہلاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اگر حقیقت میں جہاد اس کی طرف بلایا جائے اور مسلمانوں کا امیر ہو اور آپ کو
شریعت کے مطابق لڑائی لڑنے کا موقع ملے تو ایسی صورت میں اس لڑائی میں شرکت کرنا ضروری ہے۔ اسی کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات لم یغدو ولم ینوی فمات شعبۃ من النفاق، جو آدمی مرے، جو آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جہاد نہ کرے اور اس کے دل میں جہاد کی تمنا بھی نہ ہو، اگر وہ مرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی نفاق کی موت مرتا ہے، منافق ہو کر کے مرتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل شرائط کے ساتھ جس طریقے سے یہ لڑائی لڑنی چاہیے وہ موقع تمہیں اگر فراہم کرے اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑنے کی دعوت اگر تمہیں دی جائے تو ہمیشہ اس لڑائی کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے، اور دل میں یہ تمنا اور خواہش ہونی چاہیے کہ ایسے شرائط اور ایسے ضوابط کے ساتھ ہمیں اگر اللہ لڑنے کا موقع دے تو مرنے سے پہلے ضرور ہم یہ لڑ کر کے مریں گے۔ اللہ کی راہ میں اپنی یہ جو جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے خریدی ہے، ہم اس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں گے۔ آدمی کو یہ نیت اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، آج جہاد کے اس مسئلے پر مسلمانوں میں بہت سارے مسلک ہونے کی وجہ سے بہت سارے واہیات اور مختلف طریقے کے شکوک پائے جاتے ہیں جو بہت ہی غلط ہے۔ سب سے پہلا شک تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جہاد تو مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، جہاد مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اب جہاد کا دور ہی نہیں ہے، یہ چیز بالکل غلط ہے۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں آپ کو ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد ماد الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کی صبح تک چلتا ہی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من قتلهم حتی یاتی امر اللہ وہم غالبون، او کما قال علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی ایک جماعت، مسلمانوں کی ایک ٹولی، مسلمانوں کا ایک گروپ وہ قیامت کی صبح تک جہاد کرتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا، جو انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا، جو انہیں ہرانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے ہرائے گا، اور وہ قیامت کی صبح تک لڑتے رہیں گے اور وہی غالب رہیں گے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اب اس کا دورہ نہیں ہے، تو ان لوگوں نے جہاد کے متعلق جو احادیثیں، جو آیتیں قرآن مجید اور احادیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئی ہیں، ان کا غلط مفہوم لوگوں کے درمیان بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے اللہ کے راستے میں نکلنے سے مراد صرف ان جماعتوں کو مراد لیا ہے جو جماعتیں نام نہاد دعوت و تبلیغ کے نام پر نکلتی ہیں، جبکہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں اللہ کے راستے میں نکلنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ میں جہاد کرنا، جہاد کیا گیا ہے۔ اور جو فضیلتیں جہاد فی سبیل اللہ کی بیان کی گئی ہیں، اپنی بنائی ہوئی دعوت و تبلیغ یا اپنے بنائے ہوئے طریقے پر نکلنے کو وہ ساری فضیلتیں انہوں نے منسوخ کر دیا ہے، جبکہ یہ حقیقت میں سراسر ظلم ہے، اور یہ اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی یہ غلط فہمی ہے اور اس کا غلط مفہوم نکالنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا بھی حکم دیا ہے اور جہاد کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کی بھی ایک فضیلت ہے، جہاد کی بھی ایک فضیلت ہے، لیکن جہاد کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اگر دعوت و تبلیغ کی طرف منسوخ کی جائے تو یہ دعوت و تبلیغ کی طرف منسوخ کی جائے تو اس دعوت و تبلیغ کی طرف یہ منسوخ کرنا یہ شریعت کے اعتبار سے غلط ہوگا اور قرآن و حدیث کے مفہوم کو غلط سمجھنا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے کی جو آیتیں اور جو احادیثیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کی طرف نکلنے کو منسوخ کرتے ہیں تو یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ میرے محترم ساتھیوں، دعوت و تبلیغ کی فضیلت جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت سے بالکل مختلف ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت دعوت و تبلیغ کی فضیلت سے بالکل الگ اور مختلف ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں،
دعوت و تبلیغ یہ ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے جہاد بھی ایک عبادت ہے اور جہاد فرض ہے۔ جو شخص ان کی دعوت و جہاد کی آیتوں کو اور جہاد کی احادیثوں کو دعوت و تبلیغ پر اگر منسوب کرتا ہے اور جہاد کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے تصور کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا وہ اسلام کی سب سے عظیم چوٹی کو گرانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد یہ اسلام کی سب سے عظیم چوٹی ہے، سب سے عظیم چوٹی ہے، اور جو شخص اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فریضے کو وہ ختم کرنے چاہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے جہاد کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ بھی کسی بھی غیر مسلم کے خلاف تلوار لے کر کے ہتھیار لے کر کے نکل جاؤ اور اسے قتل کر دو، یہی جہاد ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جہاد نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہے، اور اللہ اور شریعت اسلامیہ اس ظلم سے روکتی ہے، کیونکہ جہاد صرف خون بہانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام نے جہاد کی فرضیت کو خونوں کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا ہے، حقوق کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو فرض فرمایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کا ذکر کیا گیا، روایات میں آتا ہے کہ وہ صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے وہ صحابی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، کہا گیا کہ میدان جنگ میں، جہاد کے میدان میں جہاں پر تیر اور تلواریں چلتی ہیں، وہ صحابی رسول ایک آدمی کا خون ناحق انہوں نے غلطی سے بہا دیا، ناحق غلطی سے انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کلمات دہراتے رہے کہ اے اللہ، تیرے اس بندے نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے بری ہوں، اے اللہ تیرے اس بندے نے جو کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کانپ گیا اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش میں اب تک مسلمان نہ ہوا ہوتا اور آج مسلمان ہوا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، ایک آدمی کے خون کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بیزاری کا اظہار کر فرما رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر خونوں کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حراما۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنے دین کے معاملے میں اس وقت تک بخشے جانے کا مستحق ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ کسی ناحق خون سے نہ رنگے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہر مشرک، ہر کافر کا خون حلال نہیں ہوتا، ہر مشرک اور ہر کافر کا خون حلال نہیں ہوتا۔ جو غیر مسلم، جو کافر، جو یہودی، جو نصرانی، جو غیر مسلم مسلمانوں کی بستی میں مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کے امیر اور مسلمانوں کے خلیفہ کی اجازت لے کر کے داخل ہوتے ہیں یا مسلمانوں کی بستی میں ٹیکس پے کر کے رہتے ہیں، انہیں ذمی اور معاہد کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اگرچہ کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اگرچہ کہ وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ انہیں قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو کسی ذمی یا معاہد کو قتل کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 70 سال کے مسافت سے سونگھی جاتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کافر کو مارنا، ہر غیر مسلم کو مارنا یہ جہاد نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جہاد کی تمام آیتوں اور حدیثوں کو دعوت و تبلیغ کی طرف منسوب کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت والجماعت کا منہج یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ جہاد یہ ایک مشروع عبادت ہے،
جو ظلم کے خلاف مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے یہ لڑی جانے والی ایک لڑائی ہے جو جہاد کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشون گوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد کل قیامت کی صبح تک چلتا ہی رہے گا۔ اگر حقیقی طور پر جہاد کا موقع آ جائے، جہاد کے لیے بلایا جائے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو دشمنوں کے خلاف نکلنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہمیں سختی سے حکم دیا ہے، اور یہ جان لینا چاہیے ہم سب کو، یہ جان کر کے زندگی گزارنا چاہیے کہ یہ جان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ نے اس جان کو، ہمارے خون کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور ہمیں اس کا ایک دن حق ادا کرنا ہے، ایک دن اس کا حق ادا کرنا ہے، اور یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نچھاور کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں اس کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو واقعے بتا کر کے مختصر سے بات کو ختم کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوسرے سال مشرکین مکہ کا ایک قافلہ جو ملک شام سے تجارت کی غرض سے آ رہا تھا، ملک شام سے تجارت کر کے آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی مشرک ہیں، یہ وہی کافر ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے مسلمانوں کو مکے سے باہر کر دیا تھا، مسلمانوں کے مالوں کو چھینا تھا، ان کے مالوں کو چھین کر کے مسلمانوں کو کمزور کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو ان کی بستی سے نکالا، ان پر ظلم کیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کے مالوں کو چھینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو چھیننے کے لیے کچھ صحابہ کی جماعت کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ایک بڑے قافلے کو جو ملک شام سے تجارت کر کے کامیاب لوٹ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر کے ان کو پکڑنے کے لیے نکلے، ان کے مال کو چھیننے کے لیے نکلے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو مال کو چھینا تھا، مسلمانوں کے مال کو چھینا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قافلے کے لیے نکلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تاریخ کی ایک عظیم جنگ بن گئی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام ابھی جنگ کی تیاریاں کر کے نہیں نکلے تھے، جو ہی کفار و مشرکین کو پتا چلا کہ مسلمان انہیں پکڑنے کے لیے نکلے ہیں تو مکے سے 1000 کا لشکر جرار مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا۔ غور کریں، صحابہ کی چھوٹی سی جماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اس میں اکیلے سردار جماعت کو لے کر کے نکلے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، اور کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، اور صحابہ نے تیاریاں بھی نہیں کیے تھے۔ جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہی مکے والوں کے اس بات کا علم ہوا، 1000 کا لشکر جرار لے کر کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نکلا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ سے مشورہ کیا۔ ثابت خدمی کے بے شمار واقعات آپ کو اس جنگ میں ملیں گے۔ حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نوجوان صحابی تھے، کھڑے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتَلَا وَإِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب مل کر کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہم وہ جماعت نہیں ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کا رب مل کر کے لڑیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں برق الغماد تک پہنچنے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ وہاں تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ہم سمندر میں داخل ہو جائیں، اللہ کے نبی آپ حکم کیجئے، ہم بلا چونچرا اف تک نہ کہیں گے، سمندر میں غوطہ لگائیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان آپ کی ہے، آپ جو حکم دیں گے ہم وہ حکم کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے جاننا چاہ رہے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام نکلے تھے ان میں سے کثیر تعداد انصار کی تھی۔ تو انصار کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، پورے انصار کی طرف سے میں کھڑا ہوتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے یا آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے صرف مدینہ کے اندر آپ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے،
اب ہم مدینہ کے باہر نکل چکے ہیں، اب ہم مدینہ کے باہر نکل چکے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے چاہے رشتہ جوڑیے، ہم اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جس کے ساتھ چاہے رشتہ کاٹیں، ہم اس کے ساتھ اپنا رشتہ کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمیں یہ جانیں، یہ مال ہمارا ہم آپ کے لیے نچھاور کرتے ہیں، یہ جان اللہ کی، ہم اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ ثابت قدمی اس جنگ کے اندر بے شمار واقعات ہمیں اس طریقے کے ملتے ہیں۔ صحابہ وہ ثابت قدمی صرف زبانوں کے حد تک ہی نہیں تھی۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، بولنے کو تو بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن جب کرنے کے لیے آتا ہے تو گھروں کے اندر دم دبا کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم اور تربیت فرمائی تھی۔ یہ صرف بولنے والے نہیں تھے بلکہ کر کے دکھانے والے بھی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرا دن آیا، جب دوسرا دن آیا جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، صفیں باندھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب باندھنے کا حکم دیا، صفیں سیدھی کی جا رہی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمر کو پہنچے ہوئے صحابی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں دیکھا، ایک چھوٹا سا نوجوان میرے بازو میں ہے، پھر میں نے بائیں دیکھا، ایک چھوٹا سا نوجوان میرے بازو میں ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش جنگ کا میدان ہے، تیریں تلواریں چلنے والی ہیں، کاش کہ میرے بازو میں کوئی بہادر اور طاقتور صحابی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دائیں جانب والا بچہ جو چھوٹا سا نوجوان تھا، اس نے کہا کہ چچا جان، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھتیجے آخر بات کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اے چچا جان، میں نے سنا ہے کہ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیتا ہے، برا کہتا ہے۔ اے چچا جان، ابو جہل آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ ابھی اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی، دوسرے نے بھی وہی سوال کیا، کہا کہ چچا جان، آپ جانتے ہو کہ ابو جہل کون ہے؟ اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ جب تک میرا سایہ ابو جہل کے سائے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوگا جب تک کہ میں باقی رہوں یا ابو جہل باقی رہا۔ چھوٹا سا نوجوان، یہ وہ صحابہ تھے، ان کا جذبہ دیکھو، ان کی قوتیں دیکھو، یہ ایمانی قوت تھی، یہ ایمانی طاقت تھی۔ ابھی بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ ابو جہل اتراتے ہوئے صفوں کے بیچ سے باہر نکلا۔ میں نے کہا کہ بچوں، وہ جو اونٹ پر سوار ہو کر کے اتراتے ہوئے ابو آ رہا ہے، یہی ابو جہل ہے۔ ابھی میرے زبان سے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے، یہ دونوں کم سن نوجوان ساتھی صفوں کے درمیان سے بجلی کی طرح نکلے، ابو جہل پر ٹوٹ پڑے، اسے زمین پر گرایا اور وہیں پر اسے قتل کر دیا۔ یہ وہ صحابہ تھے مسلمانوں جنہوں نے ثابت قدمی کے ایسی مثالیں دی کہ جیسی مثالیں قیامت کی صبح تک بھی کوئی دے نہیں سکتا اور قیامت کی صبح تک بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑے ثابت قدم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بہترین صفتوں سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ طاقتور تھے، سب سے زیادہ نڈر تھے، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ باروب شخصیت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے ابتدا میں دشمن کو بڑی تیزی کے ساتھ ہرا دیا۔ دشمن کچھ ہی دیر میں پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگا۔ صحابہ اکرام دشمن کے پیچھے پڑ گئے، ان کے مال کو سمیٹنے لگ گئے، ان کے لوگوں کو قیدی بنانے لگ گئے۔ اتنے میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، دشمن کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جبل رمات پر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو 50 تیر انداز بہترین صحابہ اکرام کو کھڑا کیا تھا، وہ اتر چکے ہیں، وہ پہاڑ کو چھوڑ کر کے اتر چکے ہیں۔ خالد ابن ولید پہاڑ پر چڑھے، پیچھے سے حملہ کیا۔ وہ جنگ جو جیتی ہوئی تھی، دشمن جو بھاگا ہوا تھا، پیٹ پھیر کر کے بھاگ چکا تھا، خالد ابن ولید پیچھے سے حملہ کرنے کی وجہ سے واپس لوٹ کر کے آئے اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ اکرام کے ساتھ، 9 صحابہ اکرام کی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف 2 راستے تھے، یا تو 9 صحابہ اکرام کی اس چھوٹی سی جماعت کو لے کر کے وہاں سے بھاگ جائیں اور کسی محافظ اور کسی مامون جگہ پر جا کر کے چھپ جائیں،
یا پھر صفوں کو چیر کر کے اپنے صحابہ اکرام کو بچا کر کے وہاں سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہادری کے جو جوہر دکھائے، اس وقت بہادری اور طاقت و قوت کے جو جوہر دکھائے، ایسا جوہر قیامت کی صبح تک کوئی کمانڈر، کوئی فوجی نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے خاطر دشمنوں کے درمیان اعلان کیا کہ یا عباد اللہ، یا الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میرے ساتھیوں کو چھوڑو، میرے پاس آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ جو دشمن ادھر پھرا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھر گیا۔ صحابہ اکرام کے ساتھ 9 صحابہ کی جماعت تھی، جن میں 7 صحابہ انصاری تھے اور 2 صحابہ مہاجرین تھے۔ انصاری صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور 2 صحابہ میں سے ایک صحابی عمار بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے رہے، اپنے آخری سانس تک لڑتے رہے۔ زخم زیادہ ہو گئے، زخم اتنے زیادہ ہو گئے کہ جسم میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی تو زمین پر گر گئے۔ اب باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 صحابہ تھے، ایک تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنے والے صرف یہ 2 صحابہ تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائیو، اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عتبہ بن سعد بن ابی وقاص جو مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے، اس بدبخت نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ پر لگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارکہ شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عتبہ بن سعد کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہ وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن اس کے باوجود بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیمت کا پہاڑ بن کر کے وہاں پر ڈٹے رہے، ٹھہرے رہے، بھاگا نہیں، پیٹ نہیں دکھایا، کیونکہ یہ جنگ کا میدان، یہ جہاد کا میدان، یہاں پر پیٹ دکھا کر کے بھاگنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا ہوا سودا، جو جنت کا سودا ہے، اس سے منہ موڑنا ہے اور جہنم میں داخل ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ نہیں دکھایا، ڈٹ کر کے رہے، عزیمت کا پہاڑ بن کر کے رہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن شہاب الزہری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیزے سے حملہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن خمیہ اس بدبخت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زور سے وار کیا کہ اس وار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان رہے۔ لیکن ثابت قدمی کی جو مثال حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، اس کی مثال پوری دنیا میں ایسی مثال نہ گزری ہے اور نہ ہی گزرے گی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں صرف ان کے داہنے ہاتھ پر 39 زخم آئے، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اگر کوئی زندہ چلتا پھرتا شہید کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہاڑ بن کر کے ٹھہرے رہے، جو بھی تیر، جو بھی وار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا وہ اپنے جسم پر لے لیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے۔ حتیٰ کہ یہی شیطان، یہی بدبخت عبداللہ بن خمیہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمانوں کے جھنڈے کو پکڑے ہوئے تھے، سیدھے ہاتھ میں جھنڈے کو پکڑا تھا، اس نے سیدھا ہاتھ کاٹ دیا، پھر بائیں ہاتھ میں جھنڈے کو اٹھا لیا تو یہی عبداللہ بن خمیہ نے بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا کر کے گردن سے پکڑنا چاہا تو اس عبداللہ بن خمیہ اس بدبخت نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن ہی اڑا دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی جانب سے جھنڈے کو سنبھالا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے ثابت قدمی کی مثالیں پیش کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر ان تمام شرائط
اور ان تمام ضوابط کے ساتھ اگر اللہ ہمیں جہاد کا موقع عطا کرے تو یقیناً ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور یہ جان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس جان کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں قربان کریں گے، اور جو جنت کے بدلے ہم نے اللہ سے سودا کیا ہوا ہے ان جانوں کو بیچ کر کے، ان جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان ہو کر کے یقیناً ایک دن ہم جنت کے حقدار بنیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جہاد کی تمنا اپنے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح شہادت کی موت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور اس دین کے لیے، اسلام کے لیے ہمیں بھی مرنے مٹنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت پر ہمیں زندہ رکھے، اور اللہ جب وفات بھی عطا فرمائے تو ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔